السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول صحیح ستہ، حدیث اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور انہی صحیح ستہ میں سے نسائی شریف کا درس آپ کے سامنے بالترتیب سلسلہ وار پیش کیا جا رہا ہے، جو آپ کے سامنے کتاب الصلاح میں سے کتاب الکسوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق جس نماز کا ذکر آیا ہے احادیث میں، اس نماز کے متعلق احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اور یہ کتاب الصلاۃ برائے ایصال ثواب حضرت علامہ مولانا غوث محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، فرزند بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ، اور بیادگار علامہ مولانا سید محمد انور الرحمن حسینی چشتی اور سیدہ فاطمۃ النساء کے یادگار میں ہے۔ اور یہ جو باب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری طرح کا جو نماز کسوف کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ باب نمبر 893، نوع آخر منہ ان عائشہ، صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کی ایک اور طرح کی نماز کا طریقہ جو حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 1475، اخبرنا محمد بن سلمہ عن ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشہ قالت خسفت الشمس في حیاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فکبر وصف الناس وراءه فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءة طویلة ثم كبر فركع ركوعا طویلا ثم رفع رأسه فقد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم لقد رأيتموني أردت إن آخذ قطعا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا، یعنی سورج گرہن ہوا۔ آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی، یعنی صفیں باندھنا شروع کر دیے صحابہ نے۔ پہلے آپ نے ایک بڑی لمبی چوڑی قرات کی، یعنی بہت لمبی قرات کی آپ نے پہلی رکعت میں، تو پہلے آپ نے یہ کیا، پھر تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا، اور رکوع کیا ایک لمبا رکوع، پھر سر اٹھایا اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، کہا گیا ثم رفع رأسه فقال سمع اللہ لمن حمدہ، اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر قرات شروع کی، یعنی پہلی ہی رکعت چل رہی ہے ابھی، تو پہلی رکعت میں آپ نے قرات کیا، قرات کے بعد یعنی لمبی قرات کی، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور ربنا ولک الحمد کہا، پھر اس کے بعد کی بات بتا رہے ہیں، یعنی اب سجدے میں نہیں گئے، سجدے میں جانے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ پھر قرات شروع کی تو ایک لمبی چوڑی قرات کی لیکن پہلے سے کچھ کم، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا، لمبا رکوع کیا،
لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، یعنی تھوڑا سا چھوٹا پہلے والے رکوع سے۔ پھر فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدہ کیا، یعنی 2 رکوع کرنے کے بعد آپ نے سجدہ کیا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا، تو 4 رکوع کیے اور 4 سجدے، اور سورج صاف ہو گیا۔ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ سنایا لوگوں کو، یعنی لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں کے سامنے تقریر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے اللہ کی تعریف کی جیسے اللہ کے لیے لائق ہے تعریف، پھر فرمایا سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت یا زندگی کے لیے ان میں گہن نہیں لگتا، یعنی کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے یا کسی کے مر جانے کی وجہ سے سورج میں گہن نہیں لگتا، سورج گہن یا چاند گہن نہیں ہوتا۔ جب ایسا دیکھو، یعنی اس طرح سورج کو گہن لگے تو ایسا دیکھو تو نماز پڑھو، یہاں تک کہ اللہ دور کر دے اس کو تم سے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس جگہ سب چیزیں دیکھ لیں جن کا تم کو وعدہ ہوا، تم نے دیکھا، میں نے چاہا کہ جنت کے میووں میں سے ایک شاخ توڑ لوں، ایک گچھا یعنی ایک شاخ توڑ لوں، یا جو بالکل ایک اونچا ہوتا ہے وہ توڑ لوں۔ جب تم نے دیکھا میں آگے بڑھا تھا، اور جب تم نے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا تھا، اس وقت میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو کاٹ رہا تھا، جیسے سمندر موج مارتا ہے، یعنی موجیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں، اسی طرح جہنم کی آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کاٹ رہا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ بہت ہی زیادہ بھڑک رہی تھی۔ اور میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا، اسی نے سب سے پہلے سائبہ نکالا۔ سائبہ مطلب یعنی یہ قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے کہ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ جو جانوروں کی قسمیں ہیں جو بلی چڑھانے کی، اس کا یعنی جو طریقہ پہلے نکالا وہ عمر بن لحی نے ہی نکالا۔ حدیث نمبر 1476، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن عروہ عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي للصلاة الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في 2 و4 سجدات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یعنی آپ کے زمانے میں سورج گہن ہوا تو آواز دی گئی، یعنی ندا لگائی گئی، جیسے یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ آواز لگائی گئی یعنی یہ اعلان کیا گیا کہ الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو الصلاۃ جامعۃ کی آواز لگائی گئی، لوگ جمع ہوئے، اور فصلی بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی 4 رکوع 2 رکعتوں میں، اور اسی طرح 4 سجدے، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 4 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے۔ یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 1477، اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سورج گہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ نے نماز پڑھائی تو کھڑے ہوئے بڑی دیر تک، یعنی آپ نے بہت لمبا قیام کیا،
پھر رکوع کیا بڑی دیر تک، پھر کھڑے ہوئے بڑی دیر تک، یعنی ایک لمبا قیام کیا، جیسے اس سے پہلے حدیث میں تفصیل سے گزر چکا ہے، لیکن پہلے سے کچھ کم۔ پھر رکوع کیا بہت دیر تک لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا، یعنی رکوع سے سر اٹھایا، اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے گئے، یعنی جس طرح عام طور پہ نمازوں میں کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد فاسق ہوئے تو آفتاب صاف ہو گیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر سورج، یعنی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے سورج صاف ہو گیا تھا، یعنی سورج گہن ختم ہو گیا تھا۔ ثم انصرف، یعنی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے پلٹے آپ، تب تک سورج صاف ہو گیا تھا۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ کی تعریف اور ثنا کی، پھر فرمایا سورج اور چاند دونوں نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے، کسی کی موت یا زندگی کے لیے ان میں گہن نہیں لگتا، جب تم دیکھو ان میں گہن لگا ہے تو دعا مانگو اللہ جل جلالہ سے اور تکبیر کہو اور صدقہ دے دیا کرو۔ پھر فرمایا اے امت محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے اس بات پر کہ اس کا غلام یا اس کی باندی، یعنی جو عورت غلام ہوتی ہے اس کو باندی کہا جاتا ہے، یا اس کی باندی زنا کرے، یعنی اگر تم میں سے کسی کا غلام یا باندی زنا کرے تو کس قدر غیرت تم کو ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اس کو تمہارا زنا کرنا کتنا برا معلوم ہوگا۔ اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رویا کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں اور جتنی باتیں اللہ رب العزت مجھے بتاتا ہے، اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں تو تم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تو تم اپنی زندگی میں بہت کم روؤ گے اور بہت کم ہنسو گے اور روؤ گے زیادہ، جیسے کہ قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو چاہیے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میں جانتا ہوں اگر اتنا تم جانتے تو بہت کم ہنستے اپنی زندگی میں، یعنی خوشیاں بہت کم اپنی زندگی میں لاتے اور روتے بہت زیادہ۔ تو جیسے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی بھی جو بات آئی ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نقص نہیں ہے کہ آپ ان پڑھ تھے۔ لفظ جو آپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ امی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، ہزار بار العیاذ باللہ، جاہل کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، آپ کے لیے امی کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ان پڑھ، ان لیٹرڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پڑھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم ہے جو ساری دنیا کے پاس علم نہیں ہے، وہ علم آپ کے پاس ہے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھتے تو جس کے پاس پڑھتے وہ آپ کا استاد ہو جاتا، جبکہ آپ کا استاد خود اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ نے یہ چاہا کہ میرا محبوب کسی کا شاگرد نہ بنے، کسی کے سامنے جا کر شاگردی کے پہلو نہ بچھائے، کسی کا شاگرد نہ بنے اور کوئی دوسرا اس کا استاد نہ بنے، کیونکہ یہ سید الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اس کی وجہ سے دنیا کو بنایا گیا ہے، اس سے علم پھیلے گا نہ کہ یہ علم حاصل کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دیا ہے وہ امی کا لقب دیا ہے۔ ان پڑھ کا مطلب نہ پڑھا ہوا، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ جانتا بھی نہیں ہے، نہ پڑھا ہوا، ان پڑھ کا مطلب پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن وہ علم اس کے پاس ہے، یہ ہے۔ جیسا کہ قطب الاقطاب عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں، یعنی پوری نعت انہوں نے لکھی ہے، اس میں کہا کہ کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ کوئی اعجاز یعنی معجزہ تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا، ان کا کوئی معجزہ تو دیکھے کہ لقب امی ہے، مطلب ان پڑھ ہے، لقب یہ ہے ان کا، جیسے کہ قرآن نے بھی کہا النبی الامی کہا،
قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو لقب تو امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. تو اس کا امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ نہیں جانتے. سب کچھ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساری دنیا کا علم ایک طرف, آپ کا علم ایک طرف. اس لیے آپ نے فرمایا کہ واللہ قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. تو بہرحال اس حدیث سے دوسری بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ علم آپ کو تھا, اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے علم سیکھا بھی نہیں اللہ کے علاوہ. بہرحال یہ صلاۃ الکسوف کی بات چل رہی تھی, سورج گرہن کی. حدیث نمبر 1478. اخبرنا محمد بن سلمہ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد ان عمرة حدثه ان عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها ان يهودية اتتها فقالت اجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة يا رسول الله ان الناس ليعذبون في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. قالت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسفت الشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك زحبة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن ركوعه وقيامه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس. فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقولون إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ تم کو عذاب قبر سے بچائے. یعنی اس نے دعا دی کہ یہودی عورت حضرت عائشہ کو دعا دے رہی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غلطیاں کر بیٹھی تھیں, کچھ گناہ کر بیٹھی تھیں. یعنی اب آپ جب بھی کسی کو ملتے ہیں تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے دعائیں دیں کسی کو. اس لیے جیسا کہ جو عام طور پر مصافحہ کا طریقہ بتایا گیا ہے شریعت میں, سب سے پہلے یہ تو یہ ہے کہ السلام علیکم, یہ دعا ہے. السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو اللہ کی, یہ دعا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ مصافحہ کرتے ہیں تو اور ایک دعا آپ دیتے ہیں, کیا یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ ہماری بھی مغفرت کرے اور اللہ آپ کی بھی مغفرت کرے, اللہ مجھے بھی بخشے اور آپ کو بھی بخشے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے گناہ کو دے کر آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کو بخش دے, آپ نے گناہ کیا ہے, ایسا مطلب نہیں ہے, بلکہ دعا دینا چاہیے. تو ایک یہودی عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ تم کو قبر کے عذاب سے بچائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا لوگوں کو قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی عذاب قبر سے, یعنی قبر کے عذاب سے, یہ آپ نے فرمایا. تو حضرت عائشہ نے کہا پھر آپ کہیں باہر نکلے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے. اتنے میں سورج کو گہن لگا, یعنی وہی کسوف جس کا باب چل رہا ہے, حدیثیں چل رہی ہیں, تو سورج گہن ہو گیا. ہم سب حجرے میں چلے آئے, یعنی کمرے میں, اور عورتیں ہمارے پاس جمع ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت ایک پردن چڑھا ہوگا. فقام وذالک زحوۃ, اور وہاں پر ایک پردہ چڑھا ہوا تھا. آپ بڑی دیر تک کھڑے رہے, یعنی لمبا قیام کیا آپ نے, پھر رکوع کیا بڑی دیر تک, پھر سر اٹھایا, پھر کھڑے رہے لیکن پہلے سے کچھ کم, پھر رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے تھوڑا سا کم, پھر سجدہ کیا, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے, اس میں بھی ایسا ہی کیا لیکن رکوع اور قیام اس کا پہلی رکعت سے کم تھا. پھر سجدہ کیا اور سورج صاف ہو گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منبر پر بیٹھے اور فرمایا, یہاں پر بات آئی فلما انصرف قعد علی المنبر, اس سے پہلے کھڑے ہونے کی بات آئی, یہاں پر بیٹھنے کی بات آئی. تو اب منبر پر بیٹھے اور فرمایا لوگ قبر میں ایسے آزمائے جائیں گے جیسے دجال کے سامنے آزمائے جائیں گے, یعنی جس طرح دجال کا فتنہ ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے لوگوں کو دجال کو بھیج کر اس کے فتنے سے آزمائے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ، اس طرح دے کر وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرائے گا، اس کے پاس بہت ساری طاقتیں ہوں گی، پاورز اس کے پاس ہوں گے، تو ساری چیزیں دیکھ کر ظاہر سی بات ہے جیسے دنیا میں ایک چل رہا ہے معمول کہ جہاں چمتکار وہیں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں معجزہ کرامت خلاف عادت کوئی کام ہو، معجزہ کرامت تو خیر بہت دور کی بات ہے، وہ رسول اللہ اور اللہ والوں کا کام ہے معجزہ اور کرامت، لیکن جیسے جادو وغیرہ ہے لوگ بہت زیادہ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی اس چیز کا اثر ان پر ہوتا ہے، تو خلاف عادت کام دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دجال کے فتنے سے لوگوں کو آزمائے گا، اسی طرح قبر میں بھی عذاب یعنی ان کو آزمایا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا اس دن سے ہم سنتے تھے آپ پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کی قبر کے عذاب سے، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ معصوم ہیں، ساری چیزیں سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے، آپ کی ہستی کیا ہے، لیکن پھر بھی اتنی ساری چیزوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں خود عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں تو تم بھی عذاب قبر سے پناہ مانگو، کیونکہ ہر بات بول کر اور کہہ کر بتائی نہیں جاتی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کر کے لوگوں کو بتایا جانا پڑتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو تم بھی کرو، جیسے بچے سمجھتے نہیں ہیں تو بچوں کو بول کر کوئی کام کرایا نہیں جا سکتا، اس کے والدین کرتے ہیں، بڑے لوگ کرتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بچے بھی کرتے ہیں، تو اسی طرح کیونکہ صحابہ دین کے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر پریکٹیکل بھی صحابہ کو اس طرح کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ باب نمبر 894 نوع آخر، ایک اور طرح کا طریقہ حضرت عائشہ سے جو مروی ہے۔ حدیث نمبر 1479 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول جاءتني يهودية تسألني فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أيعذب الناس في القبور؟ قال عائذا بالله، فركب مركبا يعني فانخسفت الشمس فكنت بين الحجر مع نسوة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاه فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم سجد فأطال السجود ثم قام قياما أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول، فكانت 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس، فقال إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعته بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر۔ بالکل اسی مفہوم کی حدیث ہے، لیکن یہاں پر نماز کسوف کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے تھوڑا سا تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور کہنے لگی اللہ تم کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ پھر آپ سوار ہو گئے اور سورج کو گہن لگا، میں حجروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں عورتوں کے ساتھ یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یا دوسری عورتیں بھی شاید تھی ہوں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور نماز پڑھنے کی جگہ میں گئے، یعنی اپنی جو جائے نماز یا مصلی وغیرہ ہے وہاں پر آپ گئے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی تو کھڑے رہے بڑی دیر تک، پھر رکوع کیا بڑی دیر تک، پھر سر اٹھایا اور کھڑے رہے بڑی دیر تک، یعنی بہت دیر تک، پھر رکوع کیا بہت دیر تک، پھر سر اٹھایا اور کھڑے رہے بہت دیر تک، پھر سجدہ کیا بہت دیر تک، پھر کھڑے ہوئے، لیکن پہلی رکعت کے قیام سے آپ نے تھوڑا سا قیام کم کر دیا، چھوٹا کر دیا۔
پھر رکوع کیا پہلی رکعت کے رکوع سے کم، پھر سر اٹھایا اور کھڑے ہوئے پہلی رکعت کے قیام سے کم، پھر رکوع کیا پہلی رکعت کے رکوع سے کم، تو سب 4 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہو گئے۔ اتنے میں سورج صاف ہو گیا، یعنی سورج کا گہن جو لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا قبر میں تمہاری آزمائش ہوگی جیسے دجال کے سامنے آزمائش ہوگی۔ حضرت عائشہ نے کہا پھر میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے قبر کے عذاب سے اس دن سے۔ حدیث نمبر 1480 اخبرنا عبدة بن عبد الرحیم قال انبأنا ابن عیینہ عن یحیی بن سعید عن عمرو عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی کسوف فی صفة زمزم 4 رکعات فی 4 سجدات۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھی زمزم کے پاس۔ زمزم کے پاس یعنی وہاں پر ایک چبوترا تھا جیسے کہ صفہ کہا جا رہا ہے، تو ایک زمزم کے پاس شاید ایک صفہ تھا ہو، تو وہاں پر آپ نے نماز پڑھی اور اس نماز میں آپ نے 4 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 1481 اخبرنا ابو داود قال حدثنا ابو علی الحنفی قال حدثنا ہشام صاحب الدستوائی عن ابی الزبیر عن جابر قال کسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في يوم شدید الحر فصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر وكانت 4 ركعات و4 سجدات كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم من عظمائهم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا انخسفت فصلوا حتى تنجليا۔ حضرت جابر سے روایت ہے سورج گہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی گرمی کے دنوں میں۔ آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ بڑی گرمی کے دنوں میں، یعنی مطلب یہ تھا کہ آسمان پر ابر وغیرہ بھی نہیں تھا کہ شک ہونے لگے کہ سورج کو گہن ہوا نہیں ہوا، سورج گہن لگا نہیں لگا، تو اسی لیے کہا گیا فی یوم شدید الحر، بہت سخت گرمی کا دن تھا۔ آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی تو بہت دیر تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ لوگ گرنے لگے۔ اس سے پہلے بات آئی کہ لوگ بے ہوش ہونے لگے۔ پھر آپ نے رکوع کیا بہت دیر تک، پھر سر اٹھائے رہے بہت دیر تک، پھر رکوع میں رہے بہت دیر تک، پھر سر اٹھائے بہت دیر تک، پھر 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا۔ آپ آگے بڑھتے تھے پھر پیچھے ہٹتے تھے۔ ساری نماز میں 4 رکوع تھے اور 4 سجدے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے تھے سورج اور چاند کو گہن نہیں لگتا مگر کسی بڑے آدمی کے مرنے کے لیے، حالانکہ ان دونوں کا گہن اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب ایسا ہو یعنی سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو کیا کرو، نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج یا چاند صاف ہو جائے، اس کا گہن ختم ہو جائے۔ باب نمبر 895 نوع آخر، ایک اور طرح کا طریقہ سورج گہن کی۔ حدیث نمبر 1482 اخبرنا محمود بن خالد عن مروان قال حدثني معاویہ ابن سلام قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة جامعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة ثم قام فصلى ركعتين وسجدة قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه خالفه محمد بن حمير۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے سورج میں گہن لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ نے حکم دیا آواز دینے والے کو کہ آواز دی جائے الصلاۃ جامعۃ کہہ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی 2 رکعت اور وسجدتاً اور 1 سجدہ۔ حضرت عائشہ نے کہا یعنی رکوع 2 کیے اور سجدہ 1 کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے کبھی اتنا لمبا رکوع نہیں کیا اور نہ کبھی اتنا لمبا سجدہ کیا۔ ولا سجدت سجودا قط کان اطول منہ، یعنی اس طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس طرح کا لمبا رکوع میں نے کبھی نہیں کیا تھا
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب آگے یہاں پر سند کے اعتبار سے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ امام نسائی نے کہا اس حدیث کو مروان نے معاویہ بن سلام سے روایت کیا اور اس کی مخالفت کی ہے محمد بن حمیر نے، جیسا کہ آگے ابن حمیر کی روایت مذکور ہوتی ہے، یعنی یہ جو حدیث ہے اس کے علاوہ بھی اس کے خلاف ایک حدیث ہے محمد بن حمیر ہی سے، یہ اگلی والی حدیث وہی ہے۔ حدیث نمبر 1483 اخبرنا یحیی بن عثمان قال حدثنا ابن حمیر عن معاویہ بن سلام عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی طعمة عن عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم قام فركع ركعتين وسجدتين ثم جلي عن الشمس وكانت عائشة تقول ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركع أطول منه۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے سورج میں گہن لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع کیے، مطلب نماز پڑھے آپ تو پھر ان نماز میں 2 رکوع کیے اور 2 سجدے، پھر کھڑے ہوئے اور 2 رکوع کیے اور 2 سجدے، پھر آفتاب صاف ہو گیا، یعنی سورج صاف ہو گیا، سورج گہن ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سجدہ اور رکوع اس سے زیادہ کبھی لمبا نہیں کیا، یعنی بہت لمبا آپ نے رکوع کیا اور بہت لمبا آپ نے سجدہ کیا۔ حدیث نمبر 1484 اخبرنا ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا ابو زید سعید بن الربیع قال حدثنا علی بن المبارک عن یحیی بن ابی کثیر قال حدثنی ابو حفصہ مولا عائشہ ان عائشہ اخبرته انه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وامر فنودي ان الصلاة جامعة فقام فاطال القيام في صلاته قالت عائشہ فحسبت قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام مثل ما قام ولم يسجد ثم ركع فسجد ثم قام فصنع مثل ما صنع ركعتين وسجد ثم جلس وجلي عن الشمس۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سورج گہن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے وضو کیا اور حکم کیا تو ندا دی گئی، آواز دی گئی الصلاۃ جامعۃ کی، یعنی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز شروع ہونے والی ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک کھڑے رہے، یعنی لمبا قیام کیا، وہی باتیں آ رہی ہیں نماز میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اتنا لمبا آپ نے قرات کیا آپ نے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شاید آپ نے سورہ بقرہ پڑھا ہو۔ پھر رکوع کیا تو دیر تک رکوع میں رہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور اتنی ہی دیر تک کھڑے رہے، یعنی رکوع میں جتنی دیر لگی تھی اتنی دیر۔ آپ نے سجدہ نہیں کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے میں گئے، پھر کھڑے ہو کر ایسا ہی کیا، یعنی 2 رکوع کیے، پھر سجدہ کیا، اس کے بعد بیٹھے تو سورج صاف ہو گیا تھا، یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے سورج صاف ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں آیا کہ آپ نے سجدہ کیا تو سجدے سے اٹھنے سے پہلے سورج صاف ہو گیا تھا، سورج کا گہن ختم ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر باب نمبر 896 نوع آخر ایک اور طرح کا طریقہ صلاۃ الکسوف کا۔ حدیث نمبر 1485 اخبرنا ہلال بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب قال حدثني ابي السائب ان عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وقام الذي معه فقام قياما فاطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي ويقول لم تعيدني هذا وأنا فيهم لم تعدني في هذا ونحن نستغفرك ثم رفع رأسه وانجلت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها
خشية أن تغشاكم حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش إليتها وحتى رأيت فيها صاحب السبتيتين أخابني الداع يدفع بعصا ذات شعبتين في النار وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه في النار يقول أنا سارق المحجن. اس حدیث میں صلاۃ الکسوف کے ساتھ یعنی نماز کسوف کا ایک اور طریقہ جو ہے وہ اس طریقے کو بتلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دوسری چیزیں بھی بیان کی گئی ہے، بعض نئی چیزیں بھی بیان کی گئی. اس سے پہلے ایک حدیث میں اشارہ آیا تھا کہ میرے لیے جنت قریب کر دی گئی، میرے لیے جہنم قریب کر دی گئی. جنت اتنی قریب کر دی گئی کہ اگر میں اس کو ہاتھ لگاتا تو اس کے جو جھاڑوں کی شاخیں یا ٹہنیاں میں اس کو پکڑ لیتا. تو یہاں پر وہی بات تھوڑی تفصیل سے بتائی گئی ہے اور ایک دو تین نئی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں جس کا ہماری زندگی میں لانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جس کو ہم بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی کھڑے ہوئے. آپ بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا بہت دیر تک، پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا بہت دیر تک، پھر سر اٹھا کر بیٹھے رہے بڑی دیر تک، پھر سجدہ کیا بڑی دیر تک، پھر سر اٹھایا اور کھڑے ہوئے. اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا جیسا پہلی رکعت میں کیا تھا، یعنی قیام، رکوع، سجود یعنی سجدہ، اور جلوس یعنی بیٹھنا تشہد وغیرہ میں، اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے وہ بہت دیر تک کیے. پھر دوسری رکعت کے اخیر سجدے میں آپ ہانپنے لگے، یعنی آپ کی سانس پھولنے لگی، سانس تیزی سے آنے لگی آپ کی، اور رونے لگے. فرماتے تھے تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا، یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھ سے اس عذاب کا تو وعدہ نہیں کیا تھا. حضور اکرم اللہ سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ میں ان لوگوں میں موجود ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگے تھے تو اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جب تک میں ان میں رہوں ان پر عذاب نازل نہ ہو. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تو نے تو مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں ان پر رہوں گا اور ان پر عذاب نازل ہوگا. گویا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورج گرہن جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک جھلک ہے، اللہ کے عذاب کی ایک جھلک ہے، کیونکہ سورج گرہن کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں سجدے میں. تو سورج گرہن جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک جھلک ہے چھوٹی سی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی سمجھے. تو آپ نے فرمایا جب کہ میں ان لوگوں میں موجود ہوں تو عذاب نازل نہیں کرے گا، یہ وعدہ تھا تیرا. اور تو خود فرماتا ہے اپنے کلام میں اللہ نہیں عذاب کرنے والا ان کو جب تو ان میں موجود ہو، یعنی قرآن کریم میں ہے. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں لوگوں میں موجود ہیں ان لوگوں پر کبھی عذاب نہیں آ سکتا. تو یہ اللہ نے فرمایا تھا. تو اپنے کلام میں اللہ نے عذاب کرنے والا ان کو جب تو ان میں موجود ہو. تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اور ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، اور تو خود فرماتا ہے یعنی اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. پھر آپ نے سر اٹھایا تو یعنی مطلب سجدے سے یہاں پر بات آ گئی، سجدے سے سر اٹھایا آپ تو سورج صاف ہو گیا تھا. اس وقت آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ سنایا، اللہ کی تعریف کی. خطبہ سنایا یہاں پر پہلے کہا جا رہا ہے تو خطبہ آپ کے ایک عمل کو بتایا جا رہا ہے، لیکن خطبے میں آپ نے کیا کیا؟ پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کی ثنا بیان کی. تو یہی طریقہ ہے اصل خطبہ پڑھنے کا. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا. تو اللہ کی تعریف کی. پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی خاص نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نشانی کسی اچھے طریقے میں ہی ہو. عذاب دے کر بھی، عذاب ڈال کر بھی اللہ بتا سکتا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، کسی بھی طرح وہ نشانی بتا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ نشانی کا مطلب وہ عذاب نہ ہو، کیونکہ اللہ ہی کی نشانی ہو، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. جیسے سونامی آ جانا، طوفان آ جانا، خلاف عادت
جو سیلاب آ جاتا ہے، اللہ کی نشانی ہے لیکن عذاب ہے، تو عذاب ہی اللہ کی ایک نشانی ہے، ورنہ عذاب کوئی انسان نہیں ڈالتا، عذاب کسی کو عذاب نہیں دے سکتا، تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اللہ کی خاص نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم ان کو دیکھو یعنی سورج اور چاند کو گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ کے یاد کے لیے بھاگو، دوڑو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت مجھ سے اتنی قریب کر دی گئی تھی اگر میں ہاتھ پھیلاتا تو اس کے چند خوشے لے لیتا، یعنی اتنی قریب کر دی گئی تھی، اور جہنم مجھ سے اتنی قریب کر دی گئی تھی کہ میں اس سے بچنے لگا، میں ڈرتا تھا کہ کہیں تمہیں ڈھانپ نہ لے، یعنی وہ عذاب کہیں تمہیں اپنے اندر، جہنم کہیں اپنے اندر نہ لے لے، اتنی مجھ سے قریب کر دی گئی تھی۔ تو جب جنت کی بات آئی تو دیکھیں یہاں پر بہت باریک بات ہے، جب جنت کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اتنی قریب کر دی گئی کہ قریب تھا کہ میں اس کے خوشے لے لیتا اپنے ہاتھ میں، تو جنت کا تعلق خود سے بتایا اور جہنم کا لوگوں سے بتایا، یعنی جہنم اتنی قریب کر دی گئی کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ تمہیں وہ ڈھانپ لے، تو یعنی گویا کہ جہنم تو خیر کوئی چیز ہے ہی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے بتایا گیا، آپ کے لیے لایا گیا، تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہاں پر بھی ایک تعلیم ہے، ایک تعلیم ہے، پھر بھی یعنی اب بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ جنت تو میرے لیے ہے ہی ہے لیکن تم جہنم سے بچو، جنت تو میرا ٹھکانہ ہے لیکن تم جہنم سے بچو، کیونکہ جہنم جو لائی گئی وہ اتنی قریب تھی کہ تمہیں وہ ڈھانپ لے گی۔ تو یہ بہت باریک بات ہے، اور جہنم مجھ سے اتنی قریب کر دی گئی کہ میں اس سے بچنے لگا، میں ڈرتا تھا، میں تو بچنے لگا لیکن میں ڈرتا تھا کہ کہیں تمہیں ڈھانپ نہ لے۔ تو یہ بات، تو اس میں حمیر یعنی ایک قبیلے کا نام ہے جو ابھی اس سے پہلے کی روایت میں آیا، حمیر کی ایک عورت کو دیکھا، کس میں؟ جہنم میں۔ یہ اصل ہم نے حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے بتایا کہ یہ باتیں جاننا ضروری تھا، اور یہ کہیں سنا بھی ہوگا لوگوں نے کہ اس میں قبیلہ حمیر کی ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، صرف ایک بلی اس کو ستانے کی وجہ سے، اس کو کھانا نہ دینے کی وجہ سے، اس کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے کہ کم سے کم اگر وہ کھلی ہوتی تو جا کر خود اپنی غذا ڈھونڈ لیتی، تو ایک چھوٹے سے معصوم جانور کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے، حالانکہ دوسری جگہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچھی نمازی پرہیزگار بھی تھی وہ۔ تو دیکھیے جی، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھیں، اور دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ چاہے اللہ کے معاملات میں، اللہ کے حقوق میں کچھ بھی کمی کر لیں، اللہ کا اور آپ کا وہ معاملہ ہے، اللہ چاہے تو آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو آپ کو اس پہ سزا بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ کسی جاندار کو ستائیں گے، جاندار کو جس کے اندر جان ہے اس کو اگر آپ ستائیں گے، تو جب تک وہ جاندار آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ کی معافی نہیں ہوگی، اللہ تو معاف نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا معاملہ اب اللہ سے نہیں ہے، اس سے ہے جو درمیان میں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، پھر نہیں چھوڑا اس کو، یہاں تک کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے لگے، یعنی مطلب کم سے کم وہ اپنی غذا تو تلاش کر کے کھا لیتی، اگر وہ کھلا چھوڑتی اس کو تو اس نے باندھ کے بھی رکھ دیا تھا، نہ اس کو کھانا دیا نہ پانی دیا، آخر وہ مر گئی بھوک پیاس کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا وہ بلی اس عورت کو نوچتی تھی جب وہ سامنے آتی، یعنی جہنم میں، جہنم کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ بلی جو ہے اس عورت کو نوچتی تھی، یعنی مطلب اس کو پنجے مار کے اس کا گوشت وغیرہ نکالتی تھی، یہ مطلب نوچنے کا۔ جب وہ سامنے آتی اور جب پیٹھ موڑتی، یعنی جب پلٹ کر جاتی وہ عورت، تو کیا ہوتا؟ تو اس کے سورین کو نوچتی تھی، یعنی اس کے بیٹھنے کا جو عورت کا جو پچھلا حصہ ہے سورین، تو اس کو نوچتی، اور میں نے اس میں 2 جوتیوں والے کو دیکھا۔ اب یہ ایک قصہ ہو گیا، تو ایک قصے سے یہ پتہ چلا کہ جانور کو کبھی نہیں ستانا چاہیے، انسان کو کبھی نہیں ستانا چاہیے، اگر آپ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم ان کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے، کم سے کم ان کو اپنے طرف سے نقصان ہونے سے بچائے رکھے، چھوڑ دے ان کو اپنی حالت پہ،
کم سے کم وہ اپنی زندگی کا دیکھ لیں گے. یہ صرف جانور کی بات نہیں ہے، بلی کی بات نہیں ہے، انسان کو بھی ایسا کرنا چاہیے. تو اب یہ دوسری بات بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اس میں 2 جوتیوں والوں کو دیکھا، یعنی جو جوتیاں پہنے ہوا تھا، جو بنی دعدہ میں سے تھا، یہ قبیلے کا نام ہے، وہ لوگوں کی جوتیاں چرایا کرتا تھا، یعنی چوری کرتا تھا. ایک لکڑی 2 شاخے سے مار کر جہنم میں دھکیلا جاتا تھا، یعنی لکڑی سے آپ مار کے اس کو جہنم میں دھکے دیے جا رہے تھے. اور میں نے اس میں خمدار لکڑی والے کو دیکھا. خمدار یعنی جس میں راؤنڈ ہوتے ہیں اور جو لکڑی مڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو خمدار کہا جاتا ہے. وہ لکڑی والے کو دیکھا جو حاجیوں کا مال چراتا تھا. اللہ اکبر. یعنی ایک تو خالی لوگوں کی جوتیاں چراتا تھا. اب اس حدیث سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو مسجدوں میں لوگوں کی چپل چوری کرتے ہیں، جوتے چوری کرتے ہیں، تو یہ بھی جہنمی ہے. حالانکہ نہ یہ شرک ہے نہ کوئی کبیرہ گناہ ہے، لیکن صرف جوتیاں چرانے والا، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کسی کی بھی ہو، بہت اہم چیز ہے، وہ بہت اہم ضرورت ہے جوتی. اس سے ناپاکی سے بچا جاتا ہے، اس سے کانٹوں سے بچا جاتا ہے، اس سے نقصانات سے اور زخموں سے بچا جاتا ہے، اور اس کے بل بوتے پر چلا جاتا ہے، آدمی اپنا سفر طے کرتا ہے، اس لیے بہت اہم چیز ہے. تو ایک تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، دوسرا جو حاجیوں کا مال چوری کرتا تھا. تو اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا. اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کہتا میری مکڑی میں لٹک گیا تھا، نہیں تو لے بھاگتا. یعنی اگر اس کی چوری پکڑی جاتی تو کہتا تھا کہ میری تھیلی سے آپ کا سامان لگ گیا تھا، اس لیے وہ آ گیا آپ کے ساتھ، میرے تھیلی کے ساتھ ساتھ. اگر نہیں لگتا یا نہیں پکڑا جاتا تو لے کر بھاگ جاتا. وہ لکڑی پر تکیہ لگائے کہہ رہا تھا میں لکڑی کا چور ہوں. تو بہرحال چوری کرنا چاہے کوئی بھی چیز ہو، اور بالخصوص حاجیوں کی چوری کرنا، یعنی اللہ کا جو خاص گھر ہے کعبۃ اللہ، وہاں پر اور کسی اور بھی جگہ، جیسے مثال کے طور پر سفر میں ہو، آپ نے کوئی بھی اگر سفر میں حاجی کی کوئی چیز چوری کرے تو اس کو بھی جہنم کا عذاب ہے. اگرچہ کہ وہ بعد میں جنت میں جائے، لیکن عذاب جہنم کا چکھنا اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا ہے، خود جہنم میں اس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے. تو بچنا چاہیے چوری سے اور لوگوں کو ستانے سے، تکلیف دینے سے. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ایذاء المسلم حرام. ایذاء المسلم حرام کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو ایذا دینا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر انسان کو تکلیف دینا حرام ہے. انسانیت جہاں پر بھی ہے اس کو تکلیف دینا حرام ہے. جی ہاں، اور انسانیت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی جاندار کو، حیوان کو، جانور کو بغیر کسی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں اور بغیر کسی وجہ سے پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو بھی آپ کو گناہ ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی، جبکہ اس نے اس کو مارا بھی نہیں، صرف کھانا نہیں دیا تو اس کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے. تو بلا وجہ نہ کتوں کو مارا جائے، نہ بلیوں کو مارا جائے، نہ کسی اور چیز کو، جانور کو مارا جائے. ہاں، اگر آپ کو اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ اس سے آپ کو تکلیف پہنچنے والی ہے، کتا مثال کے طور پر آپ کو کاٹنے والا ہے، تو آپ اس کو مار سکتے ہیں. جب وہ آپ کے پاس آنے والا ہو اور آپ کو تکلیف دینے والا ہو، غالب گمان ہے آپ کو، تب. صرف کتا آپ کے قریب آ رہا ہے، وہ اپنا راستہ جا رہا ہے لیکن آپ کے قریب سے جا رہا ہے تو آپ نے اس کو مار دیا، یہ غلط بات ہے. ہاں، اگر اندیشہ ہے، آپ کو ڈر ہے کہ وہ کاٹتا، اگر وہ بھونکتے ہوئے آپ کے پاس آ رہا ہے، یعنی آپ پر ہی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ مار سکتے ہیں. کیونکہ موذی جانور کو مارنے کی آپ کو بالکل اجازت ہے، جیسے سانپ، بچھو، کتا جو کاٹنے والا ہو، اور اسی طرح بلی جو حملہ کرنے والی ہو، پنجہ مارنے والی ہو. اسی طرح جو بھی چیز آپ پر حملہ کر سکتی ہے آپ اس کو مار سکتے ہیں. یا چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جیسے کان میں گھسنے والے ہوتے ہیں، جس سے بہت پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو مارنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ چیز دکھتی نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو مار سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ اس کو پہلے دیکھیں کان تک آ رہا ہے، پھر کان میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تو تب آپ اس کو ماریں گے، نہیں، اس کو پہلے مار دے سکتے ہیں، کیونکہ ضروری ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا وہ تکلیف دے گا. لیکن یہ کتا، بلی یہ ایسے جانور ہیں جو ہمیشہ تکلیف نہیں دیتے، کبھی کبھی ان سے تکلیف پہنچ جاتی ہے انسان کو. تو بچنا چاہیے کسی بھی جانور کو یا انسان کو پریشان کرنے سے، تکلیف دینے سے.
یہ فرشتوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایک یعنی فرشتے دو لوگوں کو اور عذاب دے رہے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جو لوگوں کی جوتیاں چوری کرتا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ حاجیوں کا سامان چوری کرتا تھا۔ کیسے چوری کرتا تھا؟ اس کے پاس ایک لکڑی تھی خمدار، یعنی جس کے اندر راؤنڈز تھے، مڑی ہوئی تھی وہ لکڑی، تو کبھی کیا کرتا، اس لکڑی سے تھیلیوں کے پاس سے جاتا، جیسے بیگ وغیرہ اس کی پٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کے پاس سے اس کو لے جاتا۔ جب اگر پکڑے جاتا، لوگ دیکھتے کہ اس کو چوری کر کے بھاگ رہا ہے، تو کہتا کہ اب وہ چونکہ راؤنڈ والی لکڑی ہے، تو کہتا کہ میری لکڑی سے لگ گئی تھی آپ کی تھیلی، میری لکڑی سے لگ گئی تھی۔ اگر کوئی نہیں دیکھتا تو لے کر بھاگ جاتا۔ تو اس طرح کے چور کو بھی عذاب دیا جا رہا تھا جہنم میں۔ حدیث نمبر 1486، اخبرنا محمد بن عبید اللہ ابن عبد العظیم قال حدثني ابراہیم سبلان قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى للناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل ذلك حتى فرغ من صلاته ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سورج گہن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی، بہت دیر تک قیام کیا، پھر بہت دیر تک رکوع کیا، پھر بہت دیر تک رکوع کیا، پھر بہت دیر تک قیام کیا، لیکن پہلے قیام سے کچھ کم، پھر بہت دیر تک رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر بہت دیر تک سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا بہت دیر تک لیکن پہلے سجدے سے کم، پھر کھڑے ہوئے اور 2 رکوع کیے، ان میں بھی ایسا ہی کیا، پھر 2 سجدے کیے، ان میں بھی ایسا ہی کیا تھا، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوئے۔ پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی کے لیے ان میں گہن نہیں رکھتا، جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑو اور نماز کی طرف دوڑو۔ باب نمبر 897، نوع آخر ایک اور طرح گہن کی نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 1487، اخبرنا ہلال بن العلاء ابن ہلال قال حدثنا الحسین بن عیاش قال حدثنا زہیر قال حدثنا الاسود بن قیس قال حدثني ثعلبہ ابن عباد العبدی من اہل البصرہ انه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمرة ابن جندب بين انا يوما وغلام من الانصار نرمي عرزين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو 3 في عين الناظر من الأفق اسودت فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا قال فدفعنا إلى المسجد قال فوافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس قال فاستقدم فصلى فقام كأطول قيام ما قام بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا ثم ركع بنا كأطول ركوع ما ركع بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول سجود ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه عبد الله ورسوله۔ حضرت ثعلبہ بن عباد سے مروی ہے، روایت ہے، جو بصرہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک دن خطبہ سنا سمرہ بن جندب کا، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، یعنی سمرہ بن جندب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں اور ایک لڑکا انصار کا نشانہ لگا رہے تھے، یعنی تیر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب سورج دیکھنے والے کی نگاہ میں 2 یا 3 نیزے برابر بلند ہوا، یعنی سورج تھوڑا سا اوپر ہوا، ایک سیاہ ہو گیا، یعنی اچانک وہ کالا ہو گیا سورج۔
مطلب اس کا یہ ہے کہ سورج گہن ہو گیا. ہم نے ایک دوسرے سے کہا چلو مسجد کو. سورج کا یہ حال ضرور کوئی نئی بات پیدا کرے گا, جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی, یعنی مطلب ایسا ہوا ہے پہلی مرتبہ سورج گہن لگا ہے, تو شاید ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات معلوم ہو, نئی بات, یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے اس سے پہلے بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ ہو, یہ جیسے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, تو اسی طرح کوئی معجزہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے لیے ہم مسجد کو چلے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سبق ہو, اس میں آپ نے کچھ کیا ہو نئی بات امت کے لیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم چلے اور نکلتے ہوئے ملے, آپ آگے بڑھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نماز پڑھی تو اتنی دیر تک کھڑے رہے جیسے کہ ویسا کسی نماز میں نہیں کھڑے رہے تھے آپ تک. ہم آپ کی آواز سنتے تھے, پھر آپ نے رکوع کیا, اتنا بڑا ویسا رکوع کسی نماز میں کبھی نہیں کیا تھا. ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی, پھر سجدہ کیا, اتنا بڑا ویسا سجدہ کسی نماز میں کبھی نہیں کیا تھا. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ سجدے لمبے ہوتے تھے جس کی وجہ سے لوگ اٹھ کے دیکھتے تھے, جو ہم نے نماز کسوف کے شروع میں کہا تھا. تو ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی, پھر سجدہ کیا, اتنا بڑا ویسا سجدہ کسی نماز میں کبھی نہیں کیا تھا. ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی, پھر آگے, پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا. جب آپ دوسری رکعت کے بعد بیٹھے تو سورج صاف ہو گیا, آپ نے سلام پھیرا, یعنی نماز سے پہلے سورج صاف ہو گیا, اور اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثنا بیان کی اور گواہی دی اس بات کی کہ کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, اور گواہی دی اس بات کی کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ حدیث مختصر بیان کی گئی ہے, ورنہ یہ حدیث بہت ہی زیادہ لمبی ہے. باب نمبر 898 نوع آخر, ایک اور طرح گہن کی نماز کا بیان. حدیث نمبر 1488 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر صوبه فزعا حتى اتى المسجد فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت فلما انجلت قال ان ناسا يزعمون ان الشمس والقمر لا ينكسفان الا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل إن الله عز وجل إذ أبد لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے, سورج گہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آپ نکلے گھبرا کر, فزیان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, گھبراہٹ سے آپ نکلے, اپنا کپڑا سمیٹتے ہوئے, اپنی چادر سمیٹتے ہوئے, یہاں تک کہ مسجد میں آئے اور برابر ہمارے ساتھ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا. جب صاف ہو گیا تو آپ نے فرمایا بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ سورج اور چاند میں گہن نہیں لگتا مگر کسی بڑے شخص کے مرنے کی وجہ سے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا. سورج اور چاند میں گہن نہیں لگتا کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی اپنی مخلوق پر تجلی کرتا ہے تو وہ اس کی تابعداری ہو جاتی ہے. جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اس فرض نماز کی طرح جو نئی تم نے پڑھی ہو, یعنی جس کے بعد گہن ہو. اگر فجر کے بعد ہو تو 2 رکعتیں پڑھو, اگر ظہر یا عصر یا عشاء کے بعد ہو تو 4 رکعت پڑھو. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث نمبر 1499 اخبرنا ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم ان جده عبید اللہ ابن الواضع حدثه قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال كسفت الشمس ونحن إذ ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فخرج فزعا يجر ثوبه فصلى ركعتين يطالهما فوافق انصرافه انجلاع الشمس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم من ذلك شيء فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها. بالکل اسی طرح کی حدیث ہے, وہی ترجمہ ہے, مفہوم بھی اس کا وہی ہے.
حدیث نمبر 1490 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قلابة عن قبيصة الهلالي ان الشمس انخسفت فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ركعتين حتى انجلت ثم قال ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولكنهما خلقان من خلقه وان الله عز وجل يحدث في خلقه ما شاء وان الله عز وجل اذا تجلى لشيء من خلقه يخشع له فايهما حدث فصلوا حتى ينجلي او يحدث الله امرا۔ حضرت قبیصہ ہلالی سے روایت ہے سورج میں گہن لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا، پھر فرمایا سورج اور چاند میں کسی کے مرنے کی وجہ سے گہننے لگتا اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے 2 چیزیں ہیں یہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جو چاہتا ہے نئی بات پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ عز و جل جب اپنی مخلوقات میں کسی چیز پر تجلی فرماتا ہے تو وہ چیز اس کی تابعداری کرتی ہے۔ جب سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو نماز پڑھو یہاں تک کہ صاف ہو جائے یا اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ حدیث نمبر 1491 اخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي قلابة عن النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كاحدث صلاة صليتموها۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج اور چاند میں گہن لگے تو نئے فرض کی طرح نماز پڑھو، یعنی جو ابھی جیسے مثال کے طور پہ ظہر کے بعد گہن لگ جائے تو ظہر 4 رکعت پڑھی تھی تو 4 رکعت کسوف کی نماز پڑھو یعنی گہن والی، اگر فجر کے بعد ہوا تو پھر فجر چونکہ 2 رکعت ہے فرض نماز اس لیے 2 رکعت پڑھو۔ حدیث نمبر 1492 اخبرنا احمد بن عثمان بن حکیم قال حدثنا ابو نعیم عن الحسن بن صالح عن عاصم الاحول عن ابي قلابة عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی سورج گہن کے وقت جیسے ہم پڑھتے ہیں رکوع اور سجدہ کرتے تھے، یعنی جس طرح عام طور پہ نمازیں ہوتی تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمازیں پڑھتے تھے لیکن قرات لمبی کیا کرتے تھے، کیونکہ حکم ہے کہ جب تک سورج گہن کا یعنی سورج کا گہن ختم نہ ہو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رکوع زیادہ نہیں تھے، اس نماز میں کوئی الگ نماز نہیں تھی۔ حدیث نمبر 1493 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن الحسن عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج يوما مستعجلا الى المسجد وقد انكسفت الشمس فصلى حتى انجلت ثم قال ان اهل الجاهليه كانوا يقولون ان الشمس والقمر لا ينخسفان الا لموت عظيم من عظماء اهل الارض وان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما خليقتان من خلقه يحدث الله في خلقه ما شاء ما يشاء فايهما انخسف فصلوا حتى ينجلس او يحدث الله امرا۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلدی کرتے ہوئے مسجد کو نکلے، اس وقت سورج میں گہن لگ گیا تھا، آپ نے نماز پڑھی یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا، پھر فرمایا جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے سورج اور چاند میں گہن نہیں لگتا مگر کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے، زمین کے بڑے آدمیوں میں سے، حالانکہ سورج اور چاند میں کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، لیکن وہ دونوں اللہ کی مخلوق میں سے 2 مخلوق ہیں یعنی چاند اور سورج، اور اللہ جو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں نئی بات پیدا کرتا ہے، پھر ان دونوں میں سے جس کو گہن لگے نماز پڑھ لو، یعنی جب بھی تم ایسا دیکھو تو کیا کرو نماز پڑھو یہاں تک کہ صاف ہو جائے یا اللہ نئی بات پیدا کر دے۔ حدیث نمبر 1494 اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى الى المسجد وثاب اليه الناس فصلى بنا ركعتين فلما انكسفت قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده وانهما لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فصلوا حتى يكشف ما بكم وذلك ان ابن له مات يقال له ابراهيم فقال الناس في ذلك۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اتنے میں سورج کو گہن لگا، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ مسجد میں پہنچے اور لوگ دوڑ کر جمع ہو گئے،
آپ نے ہمارے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، جب سورج صاف ہو گیا تو فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ان میں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو یہاں تک کہ گہن جاتا رہے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، لوگوں نے کہا کہ اسی وجہ سے آفتاب کو گہن لگ گیا۔ حدیث نمبر 1495، یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد عن اشعث عن الحسن عن ابی بکرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین مثل صلاتکم هذه وذکر کسوف الشمس۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی مثل صلاتکم هذه، جیسی تمہاری یہ نماز، یعنی تمہارے نماز کے سورج گہن میں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور صلاۃ الکسوف کا اتنا ذکر آیا۔ اب آگے جو آپ کے سامنے بتایا جائے گا وہ ہے قدر القراءۃ فی صلاۃ الکسوف، یعنی نماز کسوف میں قراءت کرنے کی مقدار کیا ہو، کتنی زیادہ تلاوت کی جائے، قراءت کتنی لمبی کی جائے، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔